جنہیں تیرا نقش قدم ملا بات کیا ہے بھائی؟ کہتے جب یہ پتہ تھا کہ ماری جانا ہے تو اتنا مرمر ہی کیا مرنا تھا، یہ عذاب لے لے کیا مرنا تھا. مطلب ایک آدمی جو ہے وہ مرنا اس کے مقدر میں ہے مثلاً، تو اگر آگے جا کے خدا نخواستہ اس کو ادھر جانا ہو گرم علاقے میں، تو زندگی بھر بیچارہ چائے بناتا رہا اور چائے میں گندا دودھ استعمال کرتا رہا، تو یہاں بھی عذاب وہاں بھی عذاب. کہ یہ جو میں یہاں محنت کرتا رہا ہوں، ملاوٹ کرنے کی محنت، سمگلنگ کی محنت، ساری ساری رات تکلیف کرتا رہا ہے، اور خفیہ طور پر محنت، چور بیچارہ چوری کر کر کے چلتا رہا ہے. کہ اپنی موت جو ہے یہ کام تھوڑے پیسے میں ہو سکتا تھا موت والا، خرچ کر کر کے تم مرتے رہو، خرچ کرتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے اور دکھ شکا کرتے رہے، اتنے عذاب اور ہنگامے کرتے رہے. اصل میں تمچو تم مرتے تھے آپ. کہ تو بات ہمیں سمجھ آ گئی. ایک آدمی تھا، اس کے پاس گیا انشورنس ایجنٹ، انہوں نے کہا جناب یہ آپ انشورنس کرا لو، بڑا ضروری ہے، اچھا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کی بڑا سمجھاتا رہا، ورنہ قدرت آپ کے زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، جاگیرداری کہ آپ یہ لے لو، پالیسی لے لو، آپ کے بچوں کا کام آئے گا، بڑا کچھ ہوگا. انہوں نے کہا نہیں میں سمجھ گیا تو کی کہنا ہے. کہ میں غلط تیری سمجھ آ گئی. کہتے کیا سمجھ آ گئی؟ کہتے پیسے ہی میں دیا تھے مرائی میں. یہ جو ہے تمہاری پیسے کسی دے مری ہوئی تو یہ کرو، تو یہ نہ کرو کہ مرنا بھی آپ نے پیسے بھی آپ نے دے رہو. تو جہاں یہ کرو کہ اتنا مہنگا نہ کرو موت کو. اصل میں گاندھی تو موت کی ہے تو پھر اتنی سستا کا کام ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہے، اتنے لمبے سفر سے جا کے مرنا ہے، دھرتی سے آرام سے گیا گارتی کپڑے ساتھ تک جانا ہے تو پیدل راستہ سے نہیں کھاتا ہے. ادھر سے بھاگا دوڑا، مطلب بے آسمان سے گیا، ادھر سے گیا، پہنچی وہیں پہ خاک ڈانگا خمیر تھا وہیں آ گیا. اس لیے اتنا سارا فاصلہ ہے، اتنا بڑا مشکل کیوں کرتے ہو؟ آگے دوڑے ادھر ادھر، کہ تم نے آنا ہے جہاں پر ہی ہے. اب بھاگے کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا سنجیدگی میں سوچا تھا کہ یہ اس وقت سمجھ آتی ہے جب غریب آ جائے وہ وقت. کہ تو آپ سناؤ وہ کیا تھا؟ کہتے وہ غلطی تھا. اور جب انسان کو جب موت آتی ہے قریب یا موت سے سمجھ آ جاتی ہے، اس وقت اس کو مرنے کا غم نہیں ہوتا زیادہ، وہ تو پتہ ہے کہ میں موت آ پر ہی غم ہوتا ہے وہ چیز حاصل کی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہے. جب اس کا غم نہیں آتا تھا تو پھر جدائی ہوتی تھی، کیا فائدہ ہے اکٹھا کرنے کا، تم نے کیا اکٹھا کیا. اور ایک ایسا باپ کا دادا لگا لو جس کے بعد پیسہ بڑھا ہے، اولاد کو یہ تھا، اب مرتے وقت غم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یہ پیسہ اسی کے پاس جائے گا جس کو میں نے دیا نہیں ہے. وارث کون ہوگا؟ وہ جب معلوم کیا جس کو. تو یہ اس وقت غلطی کا پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ میں نے نہیں کیا وہی ہوگا میرے پیسے کے ساتھ. اور پھر جو شاید وہ لوگ بعد میں فاتح نہ کریں. اس لیے یہ دیکھو کہ تم اپنی موت کو طویل کرتے جا رہے ہو، ڈائنگ بائی انچز کرتے جا رہے ہو، روز تھوڑا تھوڑا مرتے جا رہے ہو، بڑے مشکل میں مرتے جا رہے ہو، اتنا ہنگامہ کرتے جا رہے ہو. اور پھر بعد میں پتہ چلتا تھا کہ اتنا سا آپ کام تھا. ایک آدمی ایک اور آدمی کے پاس گیا، اس نے جا کے جانے والے نے مانگا، کہتا بھائی میں غریب آدمی، پیسہ کوئی تھا. وہ جو تھا دکاندار تھا، پنساری، ڈسپینسر، اب وہ کام کر رہا ہے، نسخہ مرمت کر رہا ہے، عطار. وہ نے کہا ٹھہر اب بھی دیتا ہوں. آدھا گھنٹہ ہوگی ٹھہر. انہیں پھر سوال کی کہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. یہ غصے میں آ گیا. وہ کہتا ہے تو اتنا بزی ہے تو تو مرے گا کیسے؟ وہ بندہ ابھی چاہا سی دکاندار جو ہے، وہ نے کہا جس طرح تو مرے گا. کہ تو ہمارا کیا، یہ چادر میں صحیح چلنا پڑا مرے گا. اب کیوں مر گیا؟ اس پر اتنی ہیبت تاری نہ فرید الدین پر، دکان اٹھا دی اور اندر بھی ٹانگ پیدا ہو گیا، باغا دوڑا جنگلوں کو دیکھ رہا. پھر انہوں نے بعد میں کتاب لکھی شیخ فرید الدین اتار تذکرۃ الاولیاء. شیخ فرید الدین اتار بن کے بلنے میں بڑا ایک درویش بن گیا. اب یہ ہے کہ یہ اوکھی کر رہا تھا اپنی موت کو، یہ نکاح کر دیا سوکھا کر دیا. تو یہ نکاح ایسے اپنی موت مہنگی کرتے جا رہا، سستا کام میرے پاس ہے، ادھر چادر پہ جاؤ کلمہ پڑھو پار. یہ کام جو ہے نا اسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنا. جو لوگ مرنے سے پہلے مرنا جانتے ہیں وہ یہ راز پا گئے، تو ہی قبل آنتے مجھ سے. اور وہ یہ راز پا گئے کہ ہمارا کیا ہے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، 100 بار ہم نے آنا 100 بار ہم نے جانا، کہ ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے. یہ جو موت کا
مفہوم ہے وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں، اس لیے وہ لوگ اپنے آپ کو آسان بناتے ہیں. کہتا ہے زندگی میں کوئی اتنا وزن نہیں پایا جس کے چھوڑنے کا غم ہو، ایسی کوئی بات نہیں حسرت جس کا پورا نہ ہونے کا غم ہو. یہاں بھی اللہ کے پاس ہے، وہاں بھی اللہ کے پاس ہے، غم کیا؟ ادھر ہم بچوں کے پاس ہیں، ادھر ہم ماں باپ کے پاس ہیں، کسی کو مشکل بات ہے نہیں. وہاں بھی اپنے ہیں، یہاں بھی اپنے ہیں، بلکہ وہاں زیادہ ہے اپنے. وہاں ہمارے سارے بزرگ محترم اور ساری ذات گرامی اور پیغمبر کی ذات گرامی سارا پردے کے پڑے. تو وہاں ہم جا رہے ہیں، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں تم بھی آؤ میرے پیچھے پیچھے. تو یہ زندگی جو ہے آگے اس کی سمجھ آ جائے کہ زندگی جو ہے حجاب ہے، دوری ہے اور محرومی ہے، تو پھر وہ اور زندگی ہے. اس لیے کچھ لوگ اپنی موت کو بڑا مہنگا کرتے ہیں، بہت مہنگا مرتے ہیں. اور اسپتالوں میں یہ اگر ایک ایسے آدمی کا واقعہ سوچو جو اولاد ہو، کہتے ابا مرا تو صحیح پر اسپتال ہے جی سارے مال ضائع کرا کے بیٹھا. بچوں تو مرنے سے ہوتے تھے، ٹیکے تھے دوائی در دوائی، ٹیکہ در ڈاکٹر ڈر، سارا پھرا کے اخیر پیسے مکا کے گرا. ابا تھا تو بندہ تو تھا ہی تھی، پر آرام سے مجھے گھر بیٹھ کے بیٹھ جاتے آپ ہمیں کام کر کے. آپ تو ویسے مر گئے ابا جان اور ہمیں مطلب فاقے میں مرنے کے لیے چھوڑ گئے. ایک ایسا بھی اندازہ کر سکتے ہو کہ کیا ہے موت مہنگی کب ہوتی ہے. یہ اللہ عادل خاص واقعات ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ موت کو آسان بناؤ. موت کو آسان کا مطلب ہے قبول کرو، جب بھی آئے گی آ جائے گی، اور زندگی جیسی گزر رہی ہے اس کی گزارتے جاؤ، اچھا وقت گزارو. اس کے اندر جو ہے موت سے فرار نہ کرو، فرار کر نہیں سکتے تھے کیونکہ موت تمہارے ساتھ بھاگ رہی ہے.